ہم پہ تباہیاں آیا کرتی ہیں، ہمارے سیاہ کارناموں کی بنیاد پر آیا کرتی ہیں، ذرا سوچو تو صحیح ہم کتنے رب کی فرما برداری کیا کرتے ہیں، کتنا اپنے رب کو ناراض کیا کرتے ہیں۔ ساری زندگی کا میں نے جہاں تک تجربہ حاصل کیا ہے، آج دنیا کے اندر ایک وبال سب سے زیادہ پھیل رہا ہے جس کو دنیا جہیز کی مروجہ جہیز کی لعنت کے نام سے جانتی ہے۔ آج کیا قوم کے اندر بیٹیاں باپ کی دہلیز پر سسک نہیں رہی ہیں؟ آج کون سی دہلیز ایسی ہے جس دروازے پر باپ کو اپنی بیٹی کی رخصتی کا احساس نہیں ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک باپ جب بیٹی کو جنم دیتا ہے اور جنم دینے کے بعد باپ گھی کھانا چھوڑ دیتا ہے، اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیتا ہے، بیوی کہا کرتی ہے میرے سرتاج جب سے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے آپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا ہے، اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیا ہے، سوسائٹی میں لوگ کیا کہیں گے؟ تو باپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، باپ رو کے کہا کرتا ہے اے میری شریک حیات بھی اس لیے کھاتا رہا تاکہ جسم میں طاقت بنی رہے، اچھے کپڑے اس لیے پہنتا رہا تاکہ سوسائٹی میں عزت بنی رہے، لیکن میری بیٹی آج گھر پہ آ چکی ہے، لیکن زمانہ بڑا خراب چلنے لگا ہے، دنیا والے بڑے عجیب ہو گئے ہیں، بیٹیوں کو تنہا لے کر کے جانے والا کوئی تیار نہیں ہے، آج بیٹیوں کی قیمت لگائی جاتی ہے، کوئی نکاح میں 4 لاکھ مانگ رہا ہے، کوئی 2 لاکھ رشتے میں مانگ رہا ہے۔ او خدا را مہربانی کرو میرے مصطفیٰ کی امت پہ اتنا ظلم نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو، جن کو اللہ نے دولت دی ہے انہوں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ آج تم اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے 10 لاکھ خرچ کر لو گے، مگر میرے بھائی پتا تو صحیح جب قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوں گے، خدا وحدہ شریک کے سارے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، اس وقت میں جب تم بیٹیوں کے سودے لگانے والوں جب آقا کریم کے سامنے آؤ گے تو نبی کی بیٹی بھی پوچھیں گی، مصطفیٰ جان رحمت بھی پوچھیں گے، حسنین کریمین بھی پوچھیں گے، وہ کہیں گے بتا تیری بیٹی زیادہ شان والی تھی یا میری فاطمہ زیادہ شان والی ہے، تیرا بیٹا زیادہ شان والا تھا یا میرا علی زیادہ عزت والا تھا؟ اگر میں چاہتا تو بیٹی کو جہیز میں اربوں خربوں کی دولت دے دیتا، اس لیے کہ خدا نے مجھ کو وہ شان عطا کی ہے کہ مالک کونین ہے، کو بات کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ ہاں صاحب میرا نبی چاہتا تو کتنا دے دیتا، نہ میں سوچ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میرے نبی چاہتے تو اتنا دے دیتے، لیکن قربان جاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اپنی عطاؤں کے اور ان کے والد کی عطاؤں کے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو میرے نبی نے امت سے کتنا پیار کیا ہے؟ وہ تمہیں خدا کا واسطہ جب تم کسی کی بیٹی دیکھنے کے لیے جاتے ہو تو پہلے تو گاڑی بھر کے لے کر کے جاتے ہو، اور دیکھنے کے بعد پھر یہ تماشا ہوتا ہے کہ گھر جا کے جواب دیں گے، اور تو نے تو کھا پی کے پیٹ بھر لیا، وہ کہتا گھر جا کے جواب دیں گے۔ جب تم کسی بیٹی کو دیکھ کے آنے کے بعد یہ کہا کرتے ہو یہ لڑکی ہمیں پسند نہیں ہے، اس لڑکی کے کان ایسے ہیں، اس کی آنکھ ایسی ہے، ہمارے لڑکے کو اس کا قد پسند نہیں ہے، اور تو نے تو آسانی سے فون اٹھا کے کہہ دیا، لیکن کبھی اس بیٹی کے بارے میں سوچا جس کو تم نے دیکھنے کے آنے کے بعد انکار کیا ہے؟ وہ رات کو بستر پہ لیٹی ضرور ہے، دنیا چین سے سو جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی امت کی شہزادی یہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے، کہتی میرے مالک اگر قد چھوٹا ہے تو میرا کیا قصور تھا، اگر آنکھ اچھی نہیں تو میری کیا خطا تھی، اے میرے مولا اگر یا تو زندگی دے دے یا تو موت دے دے، یا پھر اس طرح روز روز رسوا نہ کر، اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کی بیٹی کو بے آبرو نہ کیا کرو، کسی کی بیٹی کو بے عزت نہ کیا کرو، دیکھنا اگر ہے تو سائڈ سے دیکھو، ایسے دیکھو کہ بچی کو پتا نہ ہو، خاندان کو پتا نہ ہو، کسی کو خبر تک نہ ہو، تاکہ بیٹی کی عزت بھی رہ جائے اور اس کے باپ کی آبرو بھی سماج میں رہ جائے۔ تم نے کسی غریب کو جینے کا نہیں چھوڑا ہے، اور حسن کے مت والو اور عشق کے پروانو، اور تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ نسل حسن کے ذریعے اچھی چلتی ہے؟ نسل حسن سے اچھی نہیں بلکہ نسل مصطفیٰ کے دین سے اچھی ہوا۔ مہربانی کرو قوم کی بیٹیوں کو نہ کرو، یوں رسوا نہ کرو۔ آئے دن خبریں آتی ہیں اخباروں میں کہ فلاں باپ نے پھانسی پر لٹک کر کے اپنی جان دی۔